بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کل ایک میں نے بات کی تھی، مجھے ایک ای میل آئی ہے جس میں اس نے پوچھا ہے کہ یہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ مسلمانوں نے جو ایک شیخ الاسلام تھے سلطنت عثمانیہ میں، جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو چھاپا خانے ہیں، یہ جو پریس ہے جب آیا تو انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو وہ مجھے پوچھا ایک دوست نے کہ یہ کون تھے اور کب تھے، اور میں نے اس کا تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنی ایک کتاب پرانی اٹھائی، اس میں سے جو مجھے ملا وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں 1 منٹ کے بعد، اس کے بعد ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں۔ یہ 1515 کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ کے اس وقت تھے سلطان سلیم اول، یہ 9ویں سلطان تھے سلطنت عثمانیہ کے اس وقت۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ 1299 میں تقریباً شروع ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا جس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی ترکی میں، جس کو آج کل اس وقت یعنی کہ کہتے تھے اناطولیہ، اس کے مین شہر تھے انگورا جو آج کل انقرہ کہلاتا ہے، اور اس طرح برسا اور دوسرا، یہ مطلب لمبی سٹوری، اس میں میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن ارطغرل کا باپ تھا سلمان شاہ سے یہ اصل میں یہ آرمینیا کی طرف سے آئے تھے اس طرف، تو وہاں سے آگے انہوں نے سلجوق سلطنت کو تھوڑی سی مدد کی، یہاں سے پھر چلتے چلتے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تھے تو مسلمان، لیکن بس وہ اسی طرح کے تھے کہ انہوں نے کوئی علمی کوئی کارنامے سر انجام خاص نہیں دیے۔ بہرحال یہ سلطان سلیم اول کے دور کی بات ہے، جو 9ویں خلیفہ تھے 1515 میں، جب اس کے شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ پریس حرام ہے، جس کے بعد تقریباً 350 سال تک مسلمان ہر قسم کی کتاب سے محروم رہے، علم ان کی طرف نہ آ سکا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ تو دوستو، آج ہمارا اصل میں ٹاپک ہے ابن مریم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑی دیر ویسے مجھے بھی کنفیوژن رہی کہ یہ جو ابن مریم ہے، ان کو ابن مریم کیوں کہا جاتا ہے؟ مریم یعنی مریم کا بیٹا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بیسیکلی سارے تو اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی جو کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کے ابن زیاد یا ابن ولد فلاں فلاں، اور اس کے بعد آ جاتی ہے ایک بات کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی پیش گوئی کی تھی، اس وقت بھی یعنی امام مہدی اور مسیح موعود کو بھی ابن مریم کے لقب سے پکارا گیا۔ اب یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ابن مریم آئے گا جو یہود میں آیا تھا، اس لیے شاید ان کو ابن مریم کہا گیا ہے، اور ابن مریم تو اس کا مطلب وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اب یہ اوپر سے آسمان پہ زندہ چلے گئے، اور یہ مطلب یہ ایک نا ایسی بڑی عجیب و غریب گھمنڈ گہری ہے۔ تو آج اس کا ہم حل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے آج پھر زحمت دی ہے ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اصل میں کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یقیناً میری بات سن لی ہوگی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ امام مہدی کو اور مسیح موعود کو ابن مریم کہنے میں کیا حکمت ہے؟ لیکن تھوڑا سا پہلے ابن مریم کا پس منظر اگر 1-2 منٹ میں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے ابن مریم کو سمجھنے میں، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ابن مریم کہا گیا ہے، حالانکہ ابن مریم تو موسیٰ کی امت کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ماموروں کے نام جو کسی نبی کے ذریعے حقیقت پر مبنی ہوتی ہے بات، وہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ظاہر پر نہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے موعود اور اس کے نام کے درمیان کوئی خاص تعلق ہوتا ہے۔ مثلا
بنی اسرائیل کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ مسیح علیہ السلام کے ظہور سے پہلے الیاس نبی کا ظہور ہوگا. حالانکہ امت موسویہ میں الیاس نبی جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے ہو کر گزر گئے ہیں. لیکن یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور مسیح سے پہلے وہ واپس آئیں گے. اور یہ اس کا یہ حوالہ دیتے ہیں سلاطین باب 2 آیت 11 میں. اس پر نے الیاس کے نزول سے یہ سمجھا کہ وہ الیاس نبی جو گزر چکا ہے بذات خود پہلے وہ نازل ہوگا، اس کے بعد مسیح آئے گا. اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہود نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سے پہلے ایلیا نبی نے آنا ہے. کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آئے اس لیے آپ کا دعویٰ ہم درست نہیں مانتے. تو اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ الیاس کے آنے کی جو خبر دی گئی تھی وہ خود الیاس کا آنا مراد نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسے نبی کی خبر تھی جو الیاس کی خوب بو پر اس کا مثیل بن کر آئے. تو لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پہلے جو یحییٰ نبی ہوئے ہیں وہ الیاس کی خوب بو پر آئے ہیں. اس لیے آپ اپنی آنکھیں کھولیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ یہ وہی ہے جو الیاس کے خوب بو پر آیا، وہ یحییٰ علیہ السلام ہے. لیکن یہودیوں نے ضد کی اور حقیقت کو پانے میں وہ محروم رہے. اور اس مثال سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ پیش گوئیوں میں جو نام آنے ہیں جانے ضروری نہیں ہوتے کہ اسی طرح جس طرح الفاظ لکھے ہیں وہ بات پوری ہو، کچھ نہ کچھ اس میں راز ہوتا ہے. بالعموم باطنی مشابہت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مثلاً کجا الیاس نبی کا آسمان سے نازل ہونا، کجا یحییٰ کا زمین پر پیدا ہونا. اگر حضرت مسیح علیہ السلام یحییٰ کو وہی الیاس قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ الیاس کی خوبو پر آیا تھا، یہ مثال اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ خدا کے کلام میں جب گزشتہ نبی کے آسمان سے نازل ہونے کی پیش گوئی ہو تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہی جسم دوبارہ آسمان سے واپس آئے گا. وہ وہاں آسمان پر رہنے کے لیے حالانکہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اتر کر بادلوں سے ہوتا ہوا، حالانکہ وہاں آکسیجن بھی نہیں ہوتی، تھوڑے کچھ کلومیٹر کے بعد آکسیجن بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا. یہ تو اس زمانے میں یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آسمان سے کوئی اس جسم کے ساتھ واپس آئے گا. نہیں بالکل. لیکن بہرحال سائنس کی نظر میں یہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہے کہ ایک بندہ لاجک سائنس تو یہی کہتی ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ زندہ رہنے کے لیے اگر چاند پر بھی جاتے ہیں، حالانکہ چاند سے تو آسمان بہت دور ہے، وہ آکسیجن اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں پھر زندہ واپس آتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے سمجھنا، لیکن جو سائنس نہیں جانتا اس کے لیے بہرحال ہمیں یہ دلیل دینی پڑے گی کہ اس کا مثیل اس کو کہا جاتا ہے. عرف عام میں مسیح کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نازل ہوگا، اس سے خود مسیح کا آسمان سے نازل ہونا مراد نہیں ہے. اس سے کسی مثیل کی کے مبعوث ہونے کا مراد ہے، جس طرح الیاس کا مثیل یحییٰ ہو کر آیا تھا، اسی طرح عیسیٰ
ابن مریم کے ظاہری طور پر نام پر اڑے رہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس نام کی وجہ سے آنے والے مسیح کا انکار کر دینا یہودیوں کی طرح یہ بھی ہلاکت ہے، جیسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نام ہمیشہ ظاہر میں پائے جانے ضروری نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر معنوی حقیقت مخفی ہوا کرتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن شریف کی روح سے. سورۃ صاحب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک ایسے رسول کی خبر دی جو ان کے بعد آئے گا، اور اس کا نام اہم مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. لیکن یہ بھی ہر جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زمین پر محمد رکھا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد نہیں تھا. احمد نام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد دعویٰ کیا کہ میرا نام احمد بھی ہے اور میں احمد بھی ہوں، لیکن دعویٰ کے بعد اس نام کو اپنی طرف منسوب کرنا مخالف پر کسی طرح حجت نہیں ہو سکتا. مخالف پر تو حجت اب ہو جب یہ ثابت کیا جاوے کہ واقعی آپ کے بزرگوں کی طرف سے یہ نام رکھا گیا تھا، یا یہ دعویٰ سے پہلے آپ اس نام سے پکارے جاتے ہوں، یعنی جیسے آپ امین مشہور تھے، اگر پہلے آپ کو کسی نے احمد کے نام سے مشہور کیا ہو تو پھر بھی ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے. لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دعویٰ سے پہلے کبھی اس نام سے پکارے گئے، یا کسی بزرگ نے بچپن میں آپ کا نام یہ رکھا ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. اس لیے اس شبہ کا سوائے اس کے اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ کہا جاوے کہ آپ کے اندر صفت احمدیت پائی جاتی تھی. صفت محمد اور صفت احمد دونوں آپ میں پائی جاتی تھی. پھر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آسمان پر آپ کا نام احمد تھا، جیسا کہ آسمان پر یحییٰ کا نام الیاس رکھا گیا. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ آپ کا نام بھی احمد کے نام سے آپ کی پیش گوئی تھی، لیکن احمد نام آپ نے نبوت کے بعد اپنا نام رکھا، اور یہ وہ اس لیے رکھا کہ یہ صفات آپ میں پائی جاتی تھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری ناموں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. لوگ بے شک عرف کی خاطر ظاہری ناموں کا لحاظ رکھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں اصل مقام وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی حکمت ہے جس کی وجہ سے خدا نے آنے والے مسیح کو ابن مریم کے نام سے موسوم کیا. جی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو ابن مریم کا نام کیوں دیا گیا. تو اس کے جواب میں دو تین باتیں میں پیش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، جو مسیح موعود علیہ السلام ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی خوب پر آنا تھا، جس طرح عیسیٰ حضرت یحییٰ کی خوب پر آئے اور حضرت یحییٰ الیاس کی خوب پر آئے. تو حضرت الیاس کی خوب پر حضرت یحییٰ آئے تھے، جس طرح یحییٰ کے آنے سے حضرت الیاس کی آمد کا وعدہ پورا ہوا، اسی طرح مسیح کی آمد سے حضرت مسیح کی آمد کا وعدہ پورا ہوا. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کا نام ابن مریم رکھا گیا. دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ جس طرح مسیح ناصری موسمی سلسلہ کے خاتم الخلفاء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح مسیح محمدی سلسلہ کے خاتم الخلفاء ہونا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہوئی ہے کہ میرے
امت میں 14ویں صدی میں آخری زمانے میں مسیح موعود آئے گا جو خاتم الخلفاء ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسری حکمت یہ بھی ہے، قرآن شریف اور حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا اس میں عیسائیت زور پکڑے گی اور صلیبی مذہب بڑے غلبہ کی حالت میں ہوگا۔ اس لیے مسیح علیہ السلام کا مذہب جو عیسائیت تھا اس نے زور پکڑنا تھا اور اس مسیح موعود نے اس کے زور کو توڑنا تھا۔ یعنی کہ ابن مریم کی خوب اوپر جو آئے گا اس نے اس کا زور توڑنا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ یکسر الصلیبہ یعنی مسیح موعود صلیبی مذہب کا زور توڑے گا۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ کسی نبی کی امت میں جب فساد برپا ہوتا ہے تو اخلاقی طور پر اسی نبی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت میں فساد کو دور کرے۔ اگر کسی مثال کے طور پر حکومت میں فساد برپا ہو جائے تو باہر کی حکومتوں کا فرض نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جا کر اصلاح کریں اور وہ فساد کو دور کریں، بلکہ اسی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں فساد کو دور کرے۔ کیونکہ آخری زمانے میں موعود کا ایک بڑا کام یہ تھا کہ وہ صلیبی مذہب کے فساد کو دور کرے گا، اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت میں آنے والے کو ابن مریم کہا گیا۔ بلکہ آخری زمانے کے لیے تو یہ بھی مقدر تھا کہ فساد عظیم کا زمانہ ہوگا اور تمام امتوں میں فساد برپا ہو جائے گا۔ ایسے وقت کے لیے ضرورت تھی کہ تمام امتوں کے بانیوں کے بروز ظاہر ہوتے، جن کا آنا خود ان بانیوں کا آنا سمجھا جانا تھا، کیونکہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی آئے ہیں اور پوری دنیا کی اصلاح ان کے ذمہ ہے، اور اس کے موعود کا مسیح موعود کا آنا جو ہے جس نے اسی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے رحمت اللہ عالمین بننا تھا، اور اس لیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طرح نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہے تو یہ مسیح موعود بھی پوری دنیا کے لیے ہے، یعنی جس امت میں خرابی ہوگی یہ ان کی اصلاح کرے گا۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف نبیوں کی اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اس میں دراصل یہ راز ہے کہ تمام امتوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے صرف مسیح موعود کے ذمہ کی ہے، جس طرح پوری دنیا کی تمام امتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی شمار کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح ایک ہی وقت میں دنیا میں مبعوث ہونا اور فساد کو دور کرنے کی بجائے اگر الگ الگ نبیوں کو دیکھا جائے کہ وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے، ان کے بروز آئیں گے، تو یہ تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اس زمانے میں چونکہ یہ دنیا ایک ہو چکی ہے، اس لیے ان کا مسئلہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں، عیسائیوں کے لیے ابن مریم ہوں، مسلمانوں کے لیے مسیح موعود ہوں۔ اس لیے جو بھی قوم اپنے نبی کا انتظار کرتی ہے یا جن میں خرابی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کی اصلاح اور دوسرے باقی تمام امتوں کی اصلاح، لیکن چونکہ باقی امتوں کی اصلاح کے کام میں سب سے بڑا کام مسیح ناصری کی امت کی اصلاح کا تھا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر الصلیب کے نام سے ظاہر کیا ہے، جو آپ نے اس موعود کے متعلق فرمایا
اس لیے اس پہلو کے لحاظ سے آنے والے کو خصوصیت سے عیسیٰ بن مریم کا خطاب دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ مجھے مسیحی قوم کی اصلاح کے لیے خاص نور عطا کیا گیا ہے، اس لیے اس مسلک سے میرا نام بھی ابن مریم رکھا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پادریوں کا مقابلہ کیا ہے، واحد شخص تھا اس پورے بر صغیر میں جو عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کے جواب دیتا تھا۔ نہیں تھی کسی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ ہتھیار دیا تھا اس کو ان کو شکست دینے کے لیے۔ اس کے مقابل پر دوسری امتوں کی اصلاح کے لیے صرف واحد رسول اکتت، یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ جب آخری زمانہ میں رسول بروزی رنگ میں ایک ہی وجود میں جمع کیے جائیں گے، یہ بھی قرآن شریف کی پیش گوئی ہے۔ مگر دوسری طرف امت محمدیہ کی اصلاح کا کام بھی ایک نہایت اہم کام تھا، اس لیے اس پہلو کے لحاظ سے آنے والے کا نام محمد اور احمد بھی رکھا گیا، کیونکہ امت محمدیہ کی اصلاح کے کام میں اس موعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونا تھا، اس لیے آپ کا نام ابن مریم رکھا گیا۔ درست، ٹھیک ہو گیا جی، بڑی زبردست، مطلب بڑی واضح طور پہ سمجھ آ گئی ویسے کہ ابن مریم جو ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ تسبیحات ہوتی ہیں ایک بمثل کے مراد تاکہ لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ سمجھانے کے لیے اکثر مثالوں کے ساتھ واضح کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو دوستو آپ نے سنا کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کے جو نام رکھے گئے ان میں ایک نام ابن مریم، کیونکہ موسیٰ کی امت کی طرز پر امت محمدیہ میں اس نے آنا تھا، اس لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بولا گیا کہ جو کام مسیح ابن مریم نے موسیٰ کی امت میں کیے وہی کام میری امت میں مسیح موعود جو آئے گا وہ کرے گا، جو مسیح ابن مریم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں بات بڑی زبردست بیان کی ہے کہ اگر کسی ملک میں خرابی ہو جاتی ہے تو اس ملک کے باشندوں کا، حکمرانوں کا ہی کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کیا کرتا۔ اسی طرح جب خرابی اس امت میں ہے تو اس امت میں سے ہی ضروری تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو اور اس بگڑی ہوئی امت کو ٹھیک کرے۔ اب یہ جو اس میں لاجک ہے یہ بھی آ گئی کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پرانا مسیح آئے گا، یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ آپ کسی اور ملک سے بندہ لے رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک کو آ کے ٹھیک کرو، تو یہ بھی کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے لاجک یہی ہے کہ اس امت کی خرابی ہے، اسی امت میں سے بندہ آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے ہزاروں سال کی تاریخ سامنے ہے، قرآن مجید سامنے ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک بندہ زندہ سلامت آسمان پہ چلا جائے، جناب جا کے بیٹھ جائے۔ سائنس تو خیر اس کو بالکل مذاق خیز سمجھتی ہے، کوئی بندہ آسمان ساتھ میں تو کیا، چاند بھی خیر بہت دور ہے، آپ 10 کلومیٹر اوپر نہیں جا سکتے، 16 کلومیٹر بعد ویسی ہوا ختم ہو جاتی ہے، خلاف کی ہو جاتی ہے۔ تو ایون کہ آپ بڑے کسی پہاڑ پہ چڑھ جائیں، وہاں پہ آکسیجن آپ کو نہیں ملتی، آپ کا سانس پھولنا شروع ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ فزیکل وہ چیزیں ہیں، لاجیکل وہ چیزیں ہیں جن کو جو سائنس سے ثابت شدہ ہیں، اور لاجک ان کو کبھی نہیں مانتی۔ بہرحال مسیح کا ابن مریم ہونے کا، مسیح موعود کا یعنی مسیح محمدی کا مسیح ابن مریم ہونے کا کیا قصہ ہے وہ آپ نے تفصیلی سن لیا۔ اس کو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ شارٹ اور چھوٹی مختصر بات آپ کو سمجھائی جائے تاکہ سمجھ بھی آ جائے، ورنہ بیان کرنے کو تو بہت باتیں ہیں۔ تو دوستو آج کا وقت یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، ویسے تو ہم
اپنی طرف سے سوال جو ہے وہ جو معاشرے میں نارمل اٹھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں وہ فائنڈ آؤٹ کر کے لے کے آتے ہیں. لیکن جیسے یہ ایک دوست نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جی وہ کون تھا چھاپا خانہ جس نے جو ہے وہ بند کروایا, تو وہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے سلطنت عثمانیہ کی. اگر کسی کو کوئی بھی دلچسپی ہوگی تو اس پہ بات کر لیں گے. 650 سال کی ہسٹری ہے سلطنت عثمانیہ کی, کیسے بنی, کب عروج آیا, پھر اس کا زوال, تو یہ ساری چیزیں بہت وقت درکار ہے ان میں. تو ہم مختصر بات کریں گے. آپ کو ٹاپک دینا چاہیں تو پلیز اسی طرح ای میل پہ ہمیں بھیج دیجیے, ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.